अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज दिसंबर 2025 की 2 तारीख है, मंगल का दिन है जिस वक्त ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है। पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक शब के 9 बज चुके हैं। मेरी अंडरस्टैंडिंग में, मेरी नज़र में अब तक की 3 टॉप स्टोरीज, ब्रेकिंग डेवलपमेंट्स, बिग न्यूज़ हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। सबसे पहली और बड़ी खबर अडियाला से, जिसके वकील 25 करोड़ अवाम के बुत से यानी कप्तान कैदी नंबर 804 यानी इमरान खान ने जेल के अंदर रहते हुए इतना बड़ा खड़ाक कर डाला है कि उज़मा खान साहिबा के अल्फाज की सूरत में इमरान खान साहब बोले हैं तो बड़े बड़ों के ऊपर बिजलियां गिर गई हैं। थोड़ी देर पहले वाले व्लॉग के अंदर मैंने जो इनिशियल जेस्चर्स थे, मुमकिना या मुबैना, आपके सामने रखे। उस वक्त तक बहुत सारे लोग नीचे कमेंट भी कर रहे थे कि आप तो घर से बैठकर व्लॉग कर रहे हैं, आपको कैसे पता है। उसके बाद उज़मा खानम साहिबा ने 80% तमाम बातों को मीडिया ब्रीफिंग के अंदर कंफर्म कर डाला है। वो तमाम चीजें क्या है, उसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो मैंने शेयर करनी है। मौलाना हजरात जिनसे हमेशा अच्छाई की तवक्को होनी चाहिए, इन हालात में जबकि नोटिफिकेशन अभी तक फंसा हुआ है, हो सकता है रात या किसी वक्त भी जारी हो जाए, इन हालात में वो वेंटिलेटर पर चले गए। आप समझ गए होंगे मेरी बात। और इसके अलावा जो असल खड़ाक है वो लंदन से जो हो रहा है, उसकी बाज़गश्त अब पाकिस्तान के अंदर भी सुनाई दे रही है। आप अंदाजा कीजिए कि अडियाला के बाहर जहां पर चिड़िया पर नहीं मार सकती थी, अडियाला के अलावा पिंडी, इस्लामाबाद के अंदर दफा 144 के दौरान कोई पीटीआई का कारकुन तो क्या, आम आदमी भी इकट्ठ नहीं कर सकता था। आज बड़े सुकून से सारी चीजें चलती रही हैं, कोई गिरफ्तारी नहीं हुई है। इसकी वजह क्या है, इसकी कहानी क्या है? क्या सिर्फ और सिर्फ प्रेशर है या फिर कोई और मामला बैकएंड के ऊपर कार फरमा है? इसकी डिटेल्स क्या रहेंगी, तफसीलात क्या रहेंगी, वो भी मैं शेयर करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है वीडियो शुरू से आखिर तक देखिएगा। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल नहीं किया अभी तक, सब्सक्राइब जरूर सब्सक्राइब कर लें। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं। इसके अलावा व्हाट्सएप चैनल का लिंक हर वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, जाइए उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लेंगे, आपका हमारा राब्ता बेहतरीन तरीके से हो सकता है। अच्छा, एक तो सुहेल आफरीदी साहब से मुताल्लिक खबर को वैलिडेट कर दिया उज़मा खान साहबा ने। कदम बढ़ाओ सुहेल आफरीदी, हम तुम्हारे साथ हैं। खान साहब ने भी कह दिया कि उसे कहें डट कर खड़ा रहे। पहली बात। दूसरी बात, अलीमा खान और बाकी लोग किधर हैं, इतने दिन बाद क्यों मिलने आए? और दो बातों को मैंने जो सुना है उज़मा खानम साहिबा ने कंफर्म कर दिया। बाकी 2 बातें और भी मैं आपको बता चुका हूं। तो कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो सोर्सेज की बेस के ऊपर आपके पास आ रही होती हैं। आप कभी कभी भाई को थपकी भी दे दिया करेंगे, यार तू सही काम करना है। अच्छा, पब्लिक पोल मैं करने जा रहा हूं क्योंकि आज मैराथन की है। मैंने सुबह 8 बजे से इस वक्त तक काम कर रहा हूं आपको अपडेट करने के लिए। मसला इन व्लॉग से हमें क्या ही मिल जाना है यार, सिर्फ आपको अपडेट करने के लिए। पैशन है ना, टीवी पर तो आ नहीं सकते, तो चलें यहां पर ही काम चलता रहे। तो पब्लिक पोल मैं जो करने लगा हूं, क्योंकि लास्ट व्लॉग आज का पब्लिक पोल ये है कि आपको क्या लगता है कि उज़मा खानम साहिबा की इमरान खान साहब से जो मुलाकात हुई है, ये किसी इंटरनेशनल पॉलिटिकल डायस्पोरा के प्रेशर की वजह से हुई है, या फिर ये मुलाकात इंटरनल पाकिस्तान के अंदर जो लोगों ने प्रोटेस्ट किए हैं उसकी वजह से हुई है, या फिर ये मौका ऐसा बन गया है कि सेम पेज फटा है तो मुलाकात करने का मौका दे दिया गया है? आप मैक्सिमम कमेंट्स कीजिएगा, 3 में से एक ऑप्शन। इसके अलावा भी कोई आपको समझ में आता है, आपने जरूर करना है। अब जरा सुनिए, अलीमा खान साहिबा ने अपने अगले लाहे अमल का ऐलान कर दिया है। मैं भी थोड़ी देर पहले देख रहा था, अलीमा खान ने रेड जोन में मुस्तकिल धरना देने का इंदिया इशारा या ऐलान कर दिया जी। अलीमा खान अडियाला जेल के बाहर गुफ्तगू करते हुए कहती हैं कि डोगर जज साहब जो इमरान खान की अपील 1 साल से नहीं लगा रहा, हमारा अगला रुख रेड जोन होगा, हम वहां जाकर बैठ जाएंगे, फिर ये गोलियां चला के दिखा दें अगर दिखा सकते हैं तो। ये किसने बोला है? कोट एंड कोट अलीमा खान साहिबा के जुमले हैं, वीडियो मौजूद है, मैं चला नहीं सकता जस्ट बिकॉज ऑफ द कॉपीराइट्स, लेकिन रियलिटी जो उन्होंने बोली है एज इट इज मैंने आप तक पहुंचा दी है। अलीमा खान ने बतौर फैमिली अगला लाहे अमल भी दे दिया है। वो अगला लाहे अमल क्या है मैं बताता हूं। वो कहती हैं, आज मेरी बहन ने बताया है कि इमरान खान तकलीफ में है, तो अब हम हर मंगल एवरी ट्यूसडे, उन्होंने कहा कि हर मंगल को अडियाला के बाहर बैठ जाया करेंगे और उस वक्त तक बैठेंगे जब तक 6 फैमिली मेंबर्स और 6 वकला की मुलाकात ना हो जाए। इस तरह हर जुमेरात को पार्टी बैठा करेगी, यानी कल का दिन छोड़ के परसों सुहेल आफरीदी साहब बाकी पार्टी मेंबरान के साथ अडियाला के बाहर बैठेंगे और इस तरह सिचुएशन को वो गेज करेंगे। वो कहती हैं, अगले मंगल अगर 6 फैमिली मेंबर और 6 वकला को मुलाकात ना करने दी गई तो हम अडियाला के बाहर बैठ जाएंगे और उठेंगे नहीं। ये उज़मा खानम साहिबा ने कहा है जनाब।
علیمہ خانم صاحبہ نے. اچھا جی, عظمیٰ خانم صاحبہ کے کچھ جملے ہیں, وہ ذرا سنیے. وہ کہتی ہیں, بڑے امپورٹنٹ ہے, وہ کہتی ہیں عمران خان نے کہا کہ شاہد خٹک پی ٹی آئی کے قومی اسمبلی میں پارلیمانی لیڈر ہوں گے, جس کے اوپر شاہد خٹک نے کہا کہ میرے لیے زہ نصیب کہ میں اب اتنا امپورٹنٹ ہوں کہ خان صاحب میرا نام لے رہے ہیں, عہدے آنے جانی چیز ہے, اور بڑی زبردست انہوں نے بات کی ہے. پھر عظمیٰ خان کہتی ہیں عمران خان نے ایک بڑی اسٹریٹجک قسم کی یونیورسٹی ہے, وہاں جانے والے پارٹی رہنماؤں پر شدید غصہ کیا ہے. 2 دن پہلے میں نے ولاگ کیا تھا ان کے اوپر, 6-7 مشال یوسف زئی اور عادل بازئی وغیرہ باقی سارے لوگ شامل ہیں. عمران خان نے یونیورسٹی جانے والے پارٹی رہنماؤں پر شدید غصہ کیا, بولے جو لوگ ہم پر ظلم کر رہے ہیں, کوٹ اینڈ کوٹ عثمان خان صاحب کی بات ہے, ان کے پاس جانا ناقابل برداشت ہے. یہ لوگ پارٹی کے میر جعفر اور میر صادق ہیں, کوٹ اینڈ کوٹ عمران خان صاحب کے جملے عظمیٰ خانم صاحبہ کی زبانی. میر جعفر میر صادق ہیں, وکٹ کے دونوں جانب کھیلنے والوں کے لیے پارٹی میں کوئی گنجائش, کوئی جگہ نہیں ہے. عمران خان صاحب پھر کہا سہیل آفریدی فرنٹ فٹ پر کھیلیں, سہیل آفریدی کھڑے رہو, میں تمہارے ساتھ. آپ کے پچھلے ولاگ دیکھ لیں, میں نے یہ بات آپ کو کہی ہے یا نہیں کہی ہے. کوئی غصہ, کوئی راضی ہیں, آفریدی سے راضی ہیں. آگے چلیں جی. ڈاکٹر عظمیٰ خانم مزید کہتی ہیں کہ عمران خان نے سہیل آفریدی کو سراہا, وہ سہیل آفریدی سے خوش تھے, انہوں نے سہیل آفریدی کے نام پیغام بھجوایا کہ وہ فرنٹ فٹ سے لیڈ کرے. باقی کچھ ہدایات دی عمران خان نے, عمران خان نے وہ کہا کہ میں سہیل آفریدی سے مل کر انہیں دوں گی, یعنی ادھر اس کو پبلک نہیں کیا جا سکتا. پھر عظمیٰ خان نے کہا کہ عمران خان نے کہا کہ ہمیں اپنی آزادی کے لیے لڑنا ہوگا اور مینڈیٹ چوروں سے آزادی حاصل کرنا ہوگی. عمران خان نے کہا کہ آج پورے مہینے بعد میں کسی سے بات کر رہا ہوں, 1 مہینے سے مجھے کسی سے بات نہیں کرنے دی جا رہی. آپ اندازہ کیجئے کہ آپ کو 1 دن کے لیے موبائل فون لے لیا جائے, ایک کمرے میں بند کر دیا جائے, کسی سے بات نہ کرنے دی جائے, صبح سے لے کر اگلی صبح تک آپ کو ایسے رہنے دیا جائے, آپ مینٹلی ریٹارڈڈ نظر آئیں گے, آپ مینٹلی ٹارچرڈ نظر آئیں گے. تو ایک بندہ ایک مہینے تک یہ اذیت برداشت کر رہا ہے, فیملی تو فلاک ہوتی ہے, اس کے ساتھ نہیں بات کر پا رہا, وکلا, پولیٹیکل لیڈرز, پریزن کے اندر بھی بڑی منیمم موومنٹ. تو یہ جو ہے نا بڑی بات ہے ایک 72-74 سال کے بندے کی کہ وہ اس کے اوپر ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے. ہیٹس آف ٹو ہم. میکسیمم کامنٹس فار عمران احمد خان نہیں آتی, میکسیمم کامنٹس. اچھا جی, اب جی یہ ساری باتیں ہو چکی. اسی دوران تحریک انصاف نے دھرنے کے خاتمے کا اعلان کر دیا, کارکنان پرامن طور پر اپنے گھروں کو واپس چلے گئے. جبکہ عمران خان صاحب نے عظمیٰ خانم صاحبہ کے ذریعے ایک اور پیغام بھی دیا کہ سلمان اکرم راجہ اور حامد خان جو بھی پاکستان بار کونسل کے انتخابات کے لیے امیدوار فائنل کریں, تحریک انصاف متحد ہو کر حمایت کرے. عمران خان نے کہا ہے موومنٹ کے قائد محمود خان اچکزئی ہیں, وہ جو بھی فیصلہ کریں گے تحریک انصاف مکمل عمل درآمد کرے, خاص طور پر پارلیمنٹیرینز احکامات پر عمل درآمد یقینی بنائیں. پھر انہوں نے کہا کہ ایک شخص جان بوجھ کر افغانستان کو پرووک کر رہا ہے, ایسا اس لیے تاکہ انٹرنیشنل لیول پر وہ اپنے آپ کو مجاہد ثابت کر سکے. اس وجہ سے پاکستان جو ہے بہت زیادہ سفر کر رہا ہے, دہشت گردی بڑھ گئی ہے, جس پر کم از کم مجھے بہت تشویش ہے. عمران خان صاحب کے جملے ہیں عظمیٰ خانم صاحبہ کے ذریعے. اچھا, یہ ساری چیزیں باہر آئی ہیں. شاہد خٹک صاحب کے کیا جملے سنیے. وہ کہتے ہیں میری خوش قسمتی ہے کہ عمران خان نے مجھے یاد کیا ہے, عہدے کوئی اہمیت نہیں رکھتے, عمران خان کو رہا کروانا ہمارا مشن ہے. شاہد خٹک صاحب. عمران خان سے ملاقات کے بعد عمران خان کی بہن علیمہ خانم صاحبہ, نعیم حیدر پنجھوتا اور دیگر کارکنان نے مکہ لہرایا اور مکہ لہرا کر یکجہتی کا اظہار کیا. عظمیٰ خانم صاحبہ یہ بھی کہتی ہیں کہ عمران خان نے کہا ہے کہ فزیکل ٹارچر سے مینٹل ٹارچر کہیں زیادہ بڑا ہوتا ہے. یہ اس وقت مینٹل ٹارچر کر رہے ہیں جس پر عمران خان بہت شدید برہم ہیں, غصے میں ہیں. پھر وہ کہتی ہیں علیمہ خانم صاحبہ اور عظمیٰ خانم صاحبہ نے کلیکٹیولی کہا کہ یہ ایکسٹینشن مافیا, یہ چونی مافیا, یہ لینڈ مافیا, مینڈیٹ مافیا, مینڈیٹ چور آپ کو غلام بنا کر رکھیں گے. اگر آپ آزادی چاہتے ہیں تو آپ کو اٹھنا پڑے گا اور لڑنا پڑے گا. جناب اب میں علماء حضرات کی بات کر لیتا ہوں. جناب مفتی منیب الرحمان صاحب آئی سی یو میں, اللہ تعالیٰ ان کو صحت یاب کرے. کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ وہ اس ڈر سے اندر چلے گئے کیونکہ حالات بہت سی چیزیں پھنسی ہوئی ہیں نا, تو کوئی اور نہیں اسٹیٹمنٹ جاری کرنی پڑی ہے, اس چکر میں تو نہیں ہے. ویسے میری اپریہینشن ہے, ہو سکتا ہے ایسا نہ بھی ہو, تو اللہ ان کو جلد صحت یاب کرے. وزیر مملکت برائے داخلہ طلال چودھری صاحب فرماتے ہیں وزیر اعلیٰ سہیل آفریدی کتنی دہشت گردی شہدا کے گھروں میں گئے, کتنے سیکورٹی فورسز کے ساتھ کھڑے, ابھی تو انہوں نے نماز جنازہ پڑھی ہے, ہاسپٹل بھی گئے ہیں. بھائی اللہ کا واسطہ اتنا تو نہ ظلم کرو بھائی, اتنا تو نہ ظلم کرو. اب سار عالم صاحب یہ کہتے ہیں کہ فوج اور سول حکومت کے درمیان اختلافات اب تک موجود ہیں. وہ بھائی وہ کہتے ہیں بگننگ آف دا اینڈ, ابھی تو معاملات شروع ہوئے ہیں جی. کچھ وائرل بیانات اس ڈسکلیمر کے ساتھ
اگر آپ کو میری بات بھی لگتی تو معذرت زیب لگتی ہے, انتہائی معذرت اور زیب لگتی ہے سانو کی کیسے کر لیتے ہو یار. یہ اسحاق ڈار صاحب سنیے یہ کیا کہتے ہیں, یہ کہتے ہیں یہ حکومتیں آنی جانی ہیں. یہ سٹیٹمنٹ بڑا امپورٹنٹ ٹائم پہ آ رہا ہے, یہ ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. حکومتیں آنی جانی ہیں. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں میں جس کو چاہوں عزت دوں, جس کو چاہوں ذلت دوں. دیکھ لیتے ہیں جی, مکافات عمل ہے دنیا, جو انسان نے کیا ہے, جو بویا ہے وہ کاٹے گا, ہر صورت کاٹے گا, ایمان ہے ہمارا. ہم اتنا کہنا چاہیں گے کیسے کر لیتے ہو یار. یہ سہیل وڑائی صاحب کہتے ہیں سہیل آفریدی صاحب کو ایک قدم پیچھے ہٹ جانا چاہیے. بھائی آپ یہ حکومت کو کہہ دو کہ ایک قدم پیچھے ہٹ جائے, کتنی سی دیر لگنی ہے بھائی یہ کہتے ہوئے. ہاں ایک امپورٹنٹ کامنٹ, یہ ظہیر احمد بابر سدھو صاحب ایئر چیف مارشل کہتے ہیں پاک فضائیہ ہر دور میں مضبوط دفاعی لائن ثابت ہوئی ہے, رافیل طیاروں کی صلاحیت پاک فضائیہ کے سامنے صفر ثابت ہوئی ہے. ایپٹلی پوائنٹڈ آؤٹ. اس کے اوپر میں اتنا کہنا چاہوں گا کہ جو پاکستان ایئر فورس نے اپنے کنڈکٹ, پروفیشنلزم اور دشمن کے طیارہ چلانے والے ٹکے ٹکے کے پائلٹوں کو ناکوں چنے چبوا کر ثابت کیا ہے نا, یہ پروفیشنلزم دنیا کی بہت کم فضائی استعداد رکھنے والی فورسز ثابت کر پاتی ہیں. تو میرا خیال ہے کہ ہمیں اس کے اوپر اپریشیٹ کرنا چاہیے پاکستان ایئر فورس کو, اور ان کو لیڈ کر رہے ہیں ظاہر ہے ایئر مارشل ظہیر احمد بابر سدھو صاحب, ان کو بھی. جناب اعظم نذیر تارڑ صاحب کا سٹیٹمنٹ ہے, ذرا سنیے گا کیا کہتے ہیں. وہ کہتے ہیں سنیے, کہتے ہیں میں بڑے ادب سے گزارش کرتا ہوں کہ قیدی نمبر 804 کو کچھ نہیں ہوگا. سر جی آپ یہ ادب سے گزارشات کرتے کرتے چوتھی دفعہ باری لینے آ گئے. اللہ اکبر, چوتھی دفعہ. اور بڑے ادب سے گزارش کرتے کرتے آپ نے ملک کو کھڈے لائن لگانے کی پوری کوشش کر لی ہے بھائی جان. آپ کی اس بات پہ یقین کون کرے گا کہ ان کو کچھ نہیں ہوگا جو آپ کہہ رہے ہیں. میں اتنا کہنا چاہوں گا کیسے کر لیتے ہو یار. ثناء اللہ مستی خیل یہ اسی یونیورسٹی کے اندر موجود تھے جس سے متعلق عمران خان صاحب کا آج کامنٹ آیا کہ میر جعفر میر صادق ہیں یہ لوگ. وہ کہتے ہیں میں جس لیول پر گیا ہوں وہ پاکستان کا سب سے بڑا لیول ہے, اس میں نے ڈنکے کی چوٹ پر بات کی ہے کہ پاکستان تب آگے بڑھے گا جب آئین پر عمل ہوگا. بھارت نے جب حملہ کیا ہم سب متحد تھے تو ان کے دانت کھٹے ہم نے کیے. بہرحال یہ ان کا اپنا ایک سٹیٹمنٹ ہے. میں اتنا کہنا چاہوں گا بھائی کچھ سوچ سمجھ کے کیا کرو, ایسا نہ ہو کہ کل آپ کے گلے پڑ جائے. اگر آپ گئے ہیں تو ابھی تک کنفرم نہیں ہے مجھے, لیکن تصاویر بہت زیادہ سوشل میڈیا کے اوپر وائرل ہو رہی تھی. اچھا, جو آواز جو ہے پاکستان کے اندر اٹھ رہی ہے اس کا تو امپریشن ہے. جو انٹرنیشنل آواز ہے, جو مختلف انٹرنیشنل نیوز پورٹلز, میڈیا ہاؤسز, نیوز چینلز کے اوپر اٹھ رہی ہے انکلوڈنگ دا دشمن نیبرنگ کنٹری, تو یہ ساری چیزیں جو ہے نا بڑا امپیکٹ کریٹ کر رہی ہیں. خاص طور کے اوپر لندن سے جمائمہ خان, قاسم خان, سلیمان خان, زلفی بخاری, شہباز گل اور بہت سارے ہمارے دوست اس کے اوپر آواز اٹھا رہے ہیں. تو اس کا ایک امپیکٹ میری نظر میں تو ہے. آپ کو کیا لگتا ہے زیادہ سے زیادہ کامنٹس کیجیے گا تاکہ ہمیں دن میں گیج کرنے کا پورا موقع ملے. دعا میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.